7 آیت کریمہ امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی. اب جو 7 آیت کریمہ امہات المومنین کے حق میں نازل ہوئی، انہی کے درمیان یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرے اور خوب صاف و ستھرا بنا دے. تو مفسرین نے فرمایا جہاں پہ 7 آیتیں امہات المومنین کے حق میں ہے اور وہیں پہ بیچ میں جب یہ آیت ہے تو گویا کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہے. امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل کیا. تو گویا کہ جن مفسرین نے یہ دلیل پیش کی، انہوں نے کیا کہا کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ امہات المومنین مراد ہے. ایک دوسری حدیث بھی ہے، ایک دوسری حدیث ہے جہاں پہ حضرت ام سلمہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں، اللہ کے رسول کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا. جب اللہ کے رسول نے چاروں حضرات کو چادر میں شامل کیا تو ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی چادر میں داخل ہونے جا رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نکل جائیے. کیوں؟ انت علی الخیر، کہ تم پہلے ہی سے بھلائی پر ہو، تم کو الگ سے چادر میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں. انت علی الخیر یہ کہا تھا. تو اس کے بعد ایک دوسری اور حدیث ہے جہاں پہ ایک ام المومنین، ایک دوسری ام المومنین ہے جنہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم ہاں تم بھی شامل ہو. یہ تمام احادیث اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اہل بیت میں امہات المومنین بھی شامل ہے. تو گویا کہ محدثین اور مفسرین کا ایک طبقہ اہل بیت 75 آپ کو مانتے ہیں اور دوسرا طبقہ اہل بیت میں امہات المومنین کو مانتے ہیں. اب جو میں آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں وہ جواب بالکل صاف و شفاف اور آپ کے سمجھ کے بالکل قریب ہے. آپ کو پہلے میں سمجھایا تھا اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والا. اہل بیت نبی کا معنی ہوا نبی کے گھر والے. تو نبی کے گھر والے بیسیکلی 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن بیسیکلی 3 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک ہے اہل بیت سکنا. اہل بیت سکنا کا معنی جو اللہ کے رسول کے گھر میں ہمیشہ رہتے ہو. ایک ہے اہل بیت ولادت جو نبی کے گھر میں پیدا ہوا. اور ایک ہوتا اہل بیت نسب کہ جس کا نسب، جس کا رشتہ نبی سے بنا ہو. تو تینوں کیا ہوئے؟ گھر والے. ایک وہ اہل بیت سکنا جو اگرچہ باہر سے آئے ہو لیکن رسول کے گھر میں رہتے ہو. دوسرا اہل بیت ولادت جو رسول کے گھر میں پیدا ہو. اور تیسرا اہل بیت نسب جو رسول پاک کے نسب اور رشتے سے جڑ گیا ہو. تو کل 3 طرح کے اہل بیت ہیں. یہ قول کس نے کیا؟ بہت بڑے مجدد، 10ویں صدی کے مجدد امام ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، مرقات المفاہتی نامی ان کی کتاب ہے، مشکات المصابیح کی شرح ہے. اس کے اندر کتاب فضائل الصحابہ اس باب میں انہوں نے ایک ذکر کیا، ایک تشریح کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ اہل بیت 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. اہل بیت نسب. اب اہل بیت نسب میں جیسے آپ مان سکتے ہیں کہ اہل بیت نسب میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو اہل بیت نسب میں شامل ہے. اہل بیت نسب میں چونکہ ان کے رشتہ ان کے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حضرت عباس ہیں ان کے چچا ہیں. حضرت عباس کے جتنے اولاد ہیں وہ بھی اللہ کے رسول سے رشتے جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کے 2 چچا مسلمان تھے، ایک حضرت عباس اور حضرت جعفر جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں. ان کے خاندان میں جتنے اولاد ہیں سب کے اہل بیت میں شامل ہیں جو اہل بیت نسب ہے. اور دوسرا اہل بیت سکنا جو رسول پاک کے گھر میں کیا ہو؟ رہتے ہو. مثلا امہات المومنین ہیں جو اہل بیت نسب میں بھی جڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے بھی ہیں. اسی طرح زید بن حارث جو صحابی رسول ہے جو اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے. حضرت انس بن مالک جو 10 سال کی عمر سے بارگاہ مصطفیٰ میں رہتے تھے. حضرت اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے. یہ تمام صحابی کیا ہے؟
اہل بیت سکنا میں شامل ہے چونکہ رہتے تھے. اور تیسرا اہل بیت ولادت امام علی مقام امام حسن حسین جو رسول پاک کے گھر میں پیدا ہوئے, فاطمہ الزہرا جو رسول پاک کے گھر میں پیدا ہوئی, حضرت رقیہ رسول پاک کے گھر میں پیدا ہوئی, حضرت ام کلثوم رسول پاک کے گھر میں پیدا ہوئی. تو گویا کہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تمام حضرات کیا ہے اہل بیت میں شامل ہے. تو اہل بیت کی فضیلت جہاں پہ ذکر کی جائے گی وہاں پہ تمام حضرات کیا ہوں گے شامل. لیکن جہاں پہ صرف اہل بیت کہا جائے اور مخصوص حضرات کو مراد لیا جائے تو وہاں پہ اہل بیت سے امام حسن, امام حسین, فاطمہ الزہرا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوں گے. تو جہاں پہ مطلقاً خاص طور سے نہیں بلکہ مطلقاً اہل بیت کہا جائے گا تمام حضرات شامل ہوں گے. لیکن خاص طور پر جب اہل بیت کہا جائے گا تو کون لوگ مراد ہوں گے؟ پنجتن پاک. تو امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اب اہل بیت کا جو مسئلہ تھا وہ واضح ہو گیا کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے. اب ایک میں اعتراض آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت سے لوگ اہل بیت کی محبت کرنے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالی بھی دیتے ہیں. اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اماں جان عائشہ سے عداوت و بغض رکھتے ہیں. تو اب بتائیے جو امہات المومنین ہیں وہ بھی تو اہل بیت میں شامل ہے. تو تم ایک منہ سے کہہ رہے اہل بیت سے محبت کرتے ہو, دوسرے منہ سے بغض و عداوت ظاہر کرتے ہو. تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہوئی بلکہ یہ اہل بیت سے بغض و عداوت ہے. اس لیے اہل بیت کیا ہے, کون لوگ اس کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, تبھی کوئی بات کہنی چاہیے. تو اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. میں سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت پیش کرنا چاہوں گا لیکن تفسیر کی شکل میں. ایک یہودیوں میں سے کچھ عیسائیوں میں سے کچھ عیسائی نجران میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ نجران. نجران کے کچھ عیسائی لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے کے لیے حاضر ہیں, مطلب تیار ہو گئے کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. اور مناظرہ کا موضوع کیا تھا, کس بات پر مناظرہ کرنا چاہتے تھے عیسائی لوگ؟ وہ بات کیا تھا, عیسائی لوگ جیسے نجران وغیرہ کے جو عیسائی لوگ تھے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے, ابن اللہ ہے, یعنی اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. ان لوگوں کا کفری عقیدہ تھا کہ اللہ پاک کے بیٹے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ہیں, یعنی وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے, یہ شرک ہے نا, یہ شرکی عقیدہ ہے اور یہ غلط ہے, یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول ہے, بیٹے نہیں ہے. تو نجران کے عیسائی نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو مناظرہ کے لیے وہ لوگ آ گئے. تو اللہ کے رسول نے دلیل پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل پیش کی کہ دیکھو کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, اور دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل میں یہ کہا, دلیل یہ ہے کہ بغیر بیٹے باپ کے پیدا ہوئے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بغیر شادی شدہ کی تھی اور اللہ کے حکم سے جبریل امین نے پھونک مارا تھا. اس کے بعد وہ بچہ مطلب ان کے پیٹ میں آیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے کی شکل میں آئے تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو ان کا دعویٰ, ان کی دلیل کیا تھی دعویٰ پر کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں, اور بغیر باپ کے ہونا یہ عام انسان کے پاس کی نہیں, لہٰذا یہ ابن اللہ نے اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ان کی دلیل تھی. تو اللہ کے رسول نے دلیل دی کہ نہیں, اگر تمہیں تعجب ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں اس لیے تم نے ابن اللہ کہا, تو حضرت آدم علیہ نبی کنا علیہ السلام جو ہم سبوں کے باپ ہیں وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, نہ ان کے باپ ہے نہ ماں ہے, بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ابن اللہ ثابت ہوتا ہے تو بتاؤ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو. تو وہ چپ ہو گئے, خاموش ہو
لیکن وہ اڑا رہا. مطلب وہ جو ہے ان پر گواہ، وہ عیسائی لوگ کیا کہیں، نہیں ہم یہ نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی. اللہ پاک نے حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ انہیں کہہ دیں. کیا کہیں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں میری دلیل سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ کے بھی نہ سمجھ بنتے ہو تو ایک طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو ساتھ لاؤ، اپنی بیویوں کو ساتھ لے آؤ. میں بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آتا ہوں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے آتا ہوں اور مباہلہ کرتا ہوں. مباہلہ کا مطلب اللہ کے بارگاہ میں رو کر گر گراتے ہوئے اللہ سے مانگوں گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. تم تیار ہو؟ وہاں تیار ہے. وہ لوگ چلے گئے. اب عیسائی لوگ جب گئے، عیسائیوں کے گرو تھا ایک پادری، وہ بہت بڑا جانکار تھا پادری، اس کا نام عبد المسیح تھا. اب عبد المسیح سے مشورہ لینے کے لیے لوگ گئے، نجران کے لوگ. یہ کہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کے لیے گئے تھے، انہوں نے یہ دلیل پیش کی، اب ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. تو عبد المسیح نے کہا تم لوگ جانکار ہو، غلطی سے بھی اس طرح کی حرکت نہ کرنا. اگر تم ایسا کرو گے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، کوئی بھی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اس نے کہا تھا کہ اِنَّا لَنَرَا وُجُوهًا لَوْ سَأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُزِيلَ الْجِبَالَ لَأَزَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اس نے کہا عبد المسیح نے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر اس حالت میں وہ اللہ سے یہ مانگ لے کہ پہاڑ کو ہلنے یا پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اللہ سے دعا کرے تو اللہ پاک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ واپس کر دے گا. اس وقت کون کون تھے معلوم ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول کے دائیں طرف حضرت امام حسن پاک تھے، بائیں طرف امام حسین پاک تھے، مولا علی اور فاطمہ الزہرا موجود تھی. یہ چار حضرات کو لے کر اللہ کے رسول نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان تمام عیسائیوں کی حالت خراب کہ جب عبد المسیح جیسا بڑا پادری نے کہہ دیا کہ حالت جو ہے خراب ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تو یہ لوگ پھر کیا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا. اگر یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تو ان کا چہرہ بندر اور سور جیسا ہو جاتا اور قیامت تک کوئی بھی عیسائی پیدا ہوتا نہیں، نہ ہوتا نہ اب پورا بات پر برباد ہو جاتا، قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوتا. یعنی عذاب بالکل قریب آ چکا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار حضرات کو سامنے رکھا تھا. اب بتائیے کوئی بھی نواسا یا نواسی نانا کے بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتے، تو نواسا کہا جاتا ہے یا نواسی یا ناتی جو بھی بولتے ہیں، لیکن بیٹا یا بیٹی تو نہیں کہتے. لیکن اللہ کے رسول نے امام حسن پاک امام حسین دونوں سے کیا کہا، ابنایا ہذانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی قربت اتنی زیادہ تھی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کہ ان کا نسب اپنے ساتھ جڑا، اپنے ساتھ ان کو منسوب کیا کہ وہ میرے بیٹے ہیں، تاکہ دنیا والے قیامت تک یہ جان لے کہ جو امام حسن حسین کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا ہے وہ گویا کہ مصطفیٰ کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا ہے. تو یہ گویا کہ اپنی قربت، اپنی محبت کو ظاہر فرمایا تھا ابنایا کہہ کر. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اہل بیت جب لفظ خاص بولا جائے
اس سے اہل بیت سے مراد بن جاتے ہیں پاک ہی ہوتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب احادیث مبارکہ اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں آئی ہے، میں چند احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مثلا مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم، یہ وہ صحابی ہیں جو کربلا کی جنگ کے بعد بھی زندہ تھے. یہ بہت بوڑھے ہو گئے اس وقت. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام تھا، جس مقام کو جو ہے جوہفہ یا غدیر خم آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے جو اعلان فرمایا تھا، اس اعلان کے دوران آپ نے ایک لفظ بھی کہا تھا کہ وانا تارکم فی الثقلین. کیا کہا تھا؟ وانا تارکم فی الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایسے نائب، دو ایسی چیز کو چھوڑ کر جاتا ہوں، ان اتبعتموہما لن تضلوا، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو زندگی میں کبھی کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس میں سے ایک تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرا تھا وَإِتْرَقَا أَهْلِ بَيْتِي، یعنی میرے اہل بیت. تو یہاں پہ بھی دو چیزوں کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا تھا. اسی طرح ایک دفعہ کا ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یہ اتنی زیادہ مقبول ترین حدیث ہے کہ بہت سے محدثین نے اس حدیث کو ذکر بھی کیا ہے. اس حدیث کے اندر امام طبرانی نے اس حدیث کو المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے. وہ حدیث پاک کا ہر لفظ آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. اگر آپ ہر لفظ کو بغور سماعت کر لیں گے تو اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی. اللہ کے رسول لا یؤمن عبد، یہ نہیں کہا لا یؤمن مومن نہیں کہا، لا یؤمن مسلم نہیں کہا، لا یؤمن احد نہیں کہا، لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ من نفسی، یہاں تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں. پہلی شرط وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میرے اہل بیت اس کے اہل بیت سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائے، تبھی وہ مومن ہوگا. کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور اس کے اہل بیت سے میرے اہل بیت زیادہ محبوب ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے تمام گھر والے اس کے تمام گھر والے سے زیادہ محبوب ہو جائے. وَالذَّاتِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، یہاں تک کہ میری ذات مصطفیٰ یا اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو. تو یہ گویا کہ ایمان کی شرط بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، فاطمہ الزہرا مولا کائنات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک کی محبت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کوئی انسان مومن ہی نہیں ہوگا سوائے ان کی محبت کے. ان کے ساتھ عشق و محبت یہ ضروری ہے، تبھی کوئی انسان پکا سچا کامل مومن کہلائے. ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث کئی کتاب میں اشرف المحبت کے اندر بھی موجود ہے حدیث پاک. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر بھی ذکر کیا ہے. اس حدیث پاک کے اندر خاص طور سے امام حسن حسین کی فضیلت بیان کی ہے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول نے پکڑا، دونوں کو، حسن و حسین دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑ کے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کہا من احبنی و احب ہذین،
ہما و اباہما، اور ان دونوں کی ماں اور ان دونوں کے باپ سے محبت کرے، مطلب وہ چار حضرات ان سے محبت کرے. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ بروز قیامت میرے مقام پر ہوگا. کتنی بڑی بات ہے کہ من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی فی درجت یوم القیامہ، بروز محشر بروز قیامت وہ میرے مقام پر ہوگا. یعنی میں جس مقام پر فائز ہوگا، میں تو نبی ہوں لیکن میں اپنے ساتھ بھی اسے کھڑا رکھوں گا. تو گویا کہ قربت و محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ محبت کرنے والے کو اپنے ساتھ رکھنے کا وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا. ایک تیسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک کی ایک کتاب ہے مشکات المصابیح کے اندر، خاص طور سے کتاب و فضائل صحابہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم، ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت سنو، اے بندو، الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، اس کے ساتھ فیکم تمہارے درمیان میرے اہل بیت پاک کی مثال، اس کی کہاوت کیا ہے؟ مثل سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کئی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کے کشتی پر سوار ہو کر کے نجات حاصل کر لیے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح جو کوئی میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، وہ جہنم سے نجات حاصل کر لے گا. وما تخلف عنها ہلک، اور جو کوئی اس سے جدا رہے گا، پیچھے رہے گا، دور رہے گا، محبت سے بالکل کنارہ کش ہوگا، وہ انسان کیا ہوگا؟ ہلاک و برباد ہوگا. تو یہاں پہ کشتی نوح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت پاک کو رکھا ہے. تو گویا کہ اسلام کی کشتی کے طور پر اہل بیت پاک کو اللہ کے رسول نے پیش کیا. ایک چوتھی حدیث جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور اہل بیت پاک کے بارے میں ذکر کیا. اب یہاں پہ کچھ ایسے اکابرین ہیں، سلف صالحین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مجتہدین ہیں، مجددین ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے بارے میں ان کی شان و فضیلت کو بخوبی بیان کیا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑے مفسر، ایک بہت بڑے محدث جنہوں نے ایک حدیث کو پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس امت کے سید الابرار حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مولا کائنات کی خلافت کو حضرت ابو بکر نے چھین لیا، عمر فاروق نے چھین لیا، نعوذ باللہ. جو غلط بیانی کرتے ہیں نا انہیں یہ حدیث سننا چاہیے. یہ حدیث پاک اشرف المحبت کے اندر صفحہ 87 کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلۃ قرابت رسول اللہ احب الی من صلۃ قرابتی. اللہ کے رسول کے اہل بیت کے ساتھ تعلق میرے نزدیک ایسا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ گھرانہ مصطفیٰ کو قریب سمجھتا ہوں. تو گویا کہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا رشتہ کیسا تھا، اور وہ بھی صحابی حضرت خلیفہ اول امیر المؤمنین کا رشتہ کیسا تھا، اس حدیث سے پاک سے بھی واضح ہوتا ہے. ایک دوسرے بہت بڑے جید جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو سابقین صحابہ کرام میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ ہیں، محقق ہیں. انہوں نے فقہ کے کئی ایک مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے ان سے اخذ کیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جن
امام بھی کہا جاتا ہے, جلیل القدر صحابی, اکابرین صحابی میں انہیں شمار کیا جاتا ہے اور سابقین میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادتی سنت. یہ بھی اشرف المحبت کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا آل رسول سے ایک لمحہ کی محبت, آل رسول سے ایک لمحہ کی محبت ایک سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ایک سال کی عبادت, وہ بھی ایک سال نفلی ہو, فرض ہو, واجب ہو, یعنی گویا کہ اہل بیت پاک سے محبت, ایک لمحہ محبت کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. جو لوگ اس محفل میں ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ محبت اہل بیت میں نہ بیٹھے ہیں. جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ جہاں کہیں سے بھی سماعت کر رہے ہیں, وہ اہل بیت پاک کی محبت سے ہی سماعت کر رہے ہیں. تو یہ حدیث پاک ان تمام حضرات کے لیے ہے کہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں, بلکہ آپ کا وقت یہ کارآمد ثابت ہوگا بروز قیامت. کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حب آل محمد خیر من عبادت سنت, ایک سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ایک لمحہ اہل بیت پاک سے محبت کرنا. ایک لمحہ تو دور, گھنٹوں گھنٹوں آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں, یہ گویا کہ اہل بیت پاک کی محبت کی بہت بڑی مثال ہے. گویا کہ یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کو کسی کو بلانے کی عادت نہیں ہے. جن لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ دوڑ کر آئے گا, کیونکہ اہل بیت پاک سے محبت کو ظاہر کرنے کا یہ موقع ہے. سال میں ایک آدھ مرتبہ آتا ہے ذکر شہادت شہداء کربلا کانفرنس, ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے سال میں, تو ایک موقع ہے. یہ موقع وہی لوگ گوائیں گے جو بیوقوف یہ کام میں اگرچہ مصروف ہے, پھر بھی تھوڑا لمحہ بھی اگر بیٹھ جائے تو گویا کہ اہل بیت سے محبت کی ایک دلیل ہو جائے. ایک پانچویں حدیث, اور یہ حدیث پاک کئی ایک کتاب کے اندر موجود ہے, اور جس میں سے خاص طور سے حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ, جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آل پاک سے محبت, حضور سرور کائنات سے محبت اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے کے بارے میں ایک شعر کے طور پر انہوں نے بیان کیا, ایک مثلا مصرع کے طور پر, ایک ہوتا ہے شعر و شاعری, اس لہجے میں انہوں نے بیان کیا ایک حدیث لہجے میں. ان کا اپنا قول تھا امام علامہ نبہانی, اور یہ حقیقت میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. انہوں نے کیا کہا, لو کان رضا حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضی. یعنی اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے, اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انسان گواہ ہو جائیں. اس معنی میں بے شک میں بھی رافضی, اس معنی اس کی غلط بیان مت کریں, ورنہ بہت سے شیعہ لوگ ہیں جو اس حدیث کو لے کر کے غلط بیان کریں گے. اس کا معنی یہ نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جو حقیقت میں اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں ان پر اگر کوئی رافضیت کا یا شیعہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں, ان لوگوں کی بات ہے. حقیقت میں جو رافضیت ہے, شیعیت ہے, وہ تو ہے, وہ تو باطل ہے, وہ تو گمراہ ہے. لیکن حقیقت میں جو محبت اہل بیت میں نہ جھوٹی حدیث گڑھ کر کے پیش کرتے ہیں, نہ غلط بیان کرتے ہیں, بلکہ جو حق ہے وہ حق طور پر بیان کرتے ہیں, ان لوگوں کی بات ہے. ان کے اوپر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو امام شافعی نے فرمایا کہ اس طرح کی اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو مجھے رافضی کہو, یہ اس معنی میں ہے. لہذا حقیقت میں محبت اہل بیت ہونی چاہیے, حقیقت میں آل رسول سے محبت ہونی چاہیے. یہ تو کچھ اکابرین کرام کے اقوال تھے, اس میں سے کچھ صحابہ کرام کے بھی اقوال آپ کے گوش گزار میں نے کیے کہ جس کے اندر اہل بیت پاک کی محبت بالکل بھری ہے. ایک دفعہ, یہ صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے, ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کو سونگ رہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے کو سونگ کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ھذان ریعانا فی الجنہ, کہ جنت کے دو باغ ہیں. کہ جنت کے
کے باغ اور خوشبو کو سونگ رہا ہوں. تمہیں نظر آ رہا ہے میرے نواز سے، لیکن حقیقت میں جنت کے 2 باغ ہیں، 2 پھول ہیں جنہیں میں سونگ رہا ہوں. اللہ کا رسول نے فرمایا ہازانی، ایک جگہ اور الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں امام حسن و حسین جنتی نوجوان کے سردار ہیں. تو جو سردار جنت ہو، جو سردار جنت ہو، جنت کے جو سردار ہو، ان سے جو محبت کرے گا ان کے لیے جنت کی سند ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے کیا جنت کی سند ہے. لیکن ان کے ساتھ بغض و عداوت یہ ضرور جہنم کی سند دے دے گی. بغض و عداوت یہ جہنم کی سند آپ کو دے دے گی. اس لیے ضروری ہے محبت اہل بیت. اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں بغض و عداوت کا معنی دشمنی کرنا، یا صرف بغض و عداوت کا معنی زبان سے گالی گلوچ کرنا نہیں. صرف بغض و عداوت کا معنی زبان سے گالی گلوچ کرنا، دل سے نفرت کرنے کا نام نہیں ہے. اہل بیت کے بارے میں جھوٹی حدیث گڑھنا، جھوٹے طور پر پیش کرنا، ان کے خلاف ان کے مخالف عقیدہ رکھنا، یہ بھی اہل بیت سے بغض ہے، محبت نہیں. تو جو لوگ جھوٹی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، مائک سے اعلان کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے حدیث ہے کہ بغض و عداوت صرف دلی نفرت اور زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. اگر کوئی جھوٹے حدیث کرتا ہے یا اہل بیت پاک کے معنی میں بڑھ چڑھ کر کے جھوٹے طور پر اپنے سے بنا کر کے پیش کرتا ہے، وہ بھی بغض ہے. چونکہ اہل بیت اس سے خوش نہیں ہوں گے، نہ خوش ہوں. اہل بیت پاک اسی سے خوش ہوتے ہیں جو حق ہے، جو حقیقی طور پر اللہ کے رسول سے ثابت ہے. لہذا ضروری ہے اہل بیت پاک کے بارے میں انہی اقوال کو پیش کرنا جو احادیث سے ثابت ہے. لہذا اہل بیت پاک سے محبت واجب ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے. اہل بیت پاک سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب و ضروری ہے، اور اہل بیت سے محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے. چند احادیث کے ذریعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. لہذا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت پاک کی محبت ہمارے دل میں بٹھانا ضروری ہے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ کل سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خاص طور سے ذکر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خلافت اور ساتھ ہی ساتھ ان کا دور خلافت کو ذکر کیا جائے گا. اللہ پاک رب العالمین. اچھا پہلی محرم سے 10ویں محرم تک 10 دن 3 رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا. خاص طور سے جو لوگ مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں انہیں میں مخاطب ہو کر کہوں گا، ورنہ دوسرے لوگ تو بلا وجہ اختلاف میں پڑ جائیں گے. ان کا اختلاف جواب دینے کا وقت میرے پاس نہیں ہے. لہذا جو حق ہیں، جو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم ہے، مسلک اعلی حضرت پر جو قائم و دائم ہے، انہی لوگوں سے مخاطب ہوں. 3 رنگ کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. ایک کالا رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، رافضیوں کا طریقہ ہے. دوسرا ہے سبز، جسے ہرا کہا جاتا ہے، سبز رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ان لوگوں کا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے. اور تیسرا رنگ لال، یہ بھی کیا ہے؟ انہی لوگوں کا طریقہ اور رواج ہے. یہ 3 طرح کے کپڑے پہننا 10 تاریخ تک منع ہے، مکروہ ہے. سید اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے ان 3 کپڑوں سے منع فرمایا. لہذا ان 3 طرح کے کپڑے سے پرہیز کریں. کوئی اگر پہنتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن پہننے سے پرہیز کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.